الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ حمام والے کو غسل میں وہ پیسے دے جس پر خمس واجب ہو چکا تھا اور خمس چکایا نہیں ہے۔ خمس ادا کیے بغیر خمس والی رقم سے اس نے حمام والے کو پیسے دے دیے۔ آپ کو یہ مسئلہ تو پتہ ہے کہ خمس واجب فوری ہے۔ اگر کسی نے خمس واجب ہونے کے باوجود نہیں نکالا تو ہر آن نہ نکالنے کا گناہ ملتا ہے، آن بآن گناہ چڑھتا رہتا ہے، سیکنڈ بہ سیکنڈ گناہ چڑھتا رہتا ہے۔ واجب فوری ہے، جتنی دیر کرے گا اتنا ہی گناہ گار ہے۔ فوراً واجب کر، فوراً کا مطلب ارلیسٹ پاسبل، جتنا ہو سکے جلد از جلد خمس ادا کر دینا واجب ہونے کے بعد۔ اس لیے خمس ہے واجب فوری، واجب فوری ہونے کے باوجود اس نے خمس نہیں نکالا، گناہ گار تو ہے۔ اگر اسی پیسے سے اس نے حمام والے کو دے دیے جس میں خمس واجب ہو چکا تھا اور اس نے اس رقم سے خمس نکالا نہیں ہے، بغیر خمس نکالے ہوئے اس پیسے کو حمام میں خرچ کر دیا، مثلا 100 روپے پر 20 روپے خمس واجب تھا، 20 روپے خمس واجب تھا، تو ابھی 20 روپے نکالے نہیں ہیں اس نے، 100 کے 100 روپے موجود ہیں، جبکہ 20 روپے اس پہ خمس واجب ہو چکا ہے۔ 100 میں سے 20% جو ہے خمس واجب ہے، 20 روپے جو 5واں حصہ بنتا ہے 100 کا، جس کو 20% کہتے ہیں، 20 روپے واجب ہے، اس نے 20 روپے دیے نہیں، نہ دینے کا بھی گناہ گار ہے، پھر اس کو حمام پر خرچ کر دے تو ڈبل گناہ گار ہے، جو اس نے اس کو اس پیسے میں خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے اصلا، جب تک کہ خمس نہیں نکالے گا تو 100 کے 100 روپے میں خرچ کرنے کی اجازت نہیں، خمس نکالنے کے بعد 80 روپے میں خرچ کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اگر خمس نہیں نکالا ہے تو 100 کے 100 روپے میں خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے خرچ کر دیا، حمام والے کو 40 روپے دے دیے 100 روپے میں سے، حمام کی جو 40 روپے دے دی، اب وہ 40 روپے جو دیے حمام والے کو گناہ گار ہے۔ خمس کی رقم ادا کر دی، جس میں خمس واجب تھا اس میں سے دے دیے، تو 40 روپے ادا کرنے کے بعد خمس اس نے اس وقت خرچ کر دیا جبکہ اس پر واجب تھا کہ 20 روپے پہلے نکالے، پھر 40 روپے حمام والے کو 80 روپے میں سے دے، لیکن اس نے جو ہے خمس نکالے بغیر اسی 100 روپے میں سے 40 روپے دے دیے، تب گناہ گار ہے۔ گناہ گار تو ہے، لیکن اس کا غسل جو حمام میں کیا ہے اس کا غسل صحیح ہے، غسل صحیح ہے، صرف یہ کہ اس پر جو 20 روپے خمس آ گیا ہے، 20 روپے خمس اس خمس کے مستحقین تک پہنچانا واجب ہے، جلد از جلد خمس کے مستحقین تک پہنچانا واجب ہے، جتنی دیر کرے گا اتنا گناہ گار ہے، کیونکہ خمس واجب فوری ہے، جتنی دیر کرے گا اتنا گناہ گار ہوگا۔ ویسے تو گناہ کر ہی چکا ہے، اس خمس کے پیسے کو اس نے حمام والے کو جو ہے اس لیے توبہ کرنا واجب ہے، لیکن جتنی دیر اور کرے گا اتنا گناہ گار بڑھتا چلا جائے گا، ان بان خمس کا گناہ چڑھتا رہتا ہے۔ اس کا غسل صحیح ہے، گناہ گار ہے اس لیے توبہ کرنا واجب ہے، اور جو خمس کے مستحقین ہیں ان کو 20 روپے خمس دینا واجب ہے، 100 میں سے 20 روپے بنتے ہیں۔
نماز میں یہ کہ اگر اس نے خمس کی رقم سے وہ لباس خریدا اور خمس دینے کی نیت ہی نہیں تو پھر تو غصبی مال ہو گیا اس کو، یعنی کسی اور کا حق بھی اس میں شامل ہے نہیں، اس لیے غصبی مال ہو گیا کیونکہ مستحقین خمس جو ہے اس کا حق اس کے اندر موجود ہے، اس لیے غصبی مال ہو جائے گا، اس لیے اس کی نماز صحیح ہونا مشکل ہے۔ لیکن اگر نیت ہے خمس دینے کی تو پھر اس کے ذمے آ جائے گا۔ پانی کے بل میں خمس کی بات کر رہے ہیں یا وہ جو موٹر سے چلاتے ہیں، کنڈے سے کنڈے سے؟ ہاں تو وہ خمس کے مسئلے سے بالکل الگ مسئلہ ہے نہیں۔ ہاں پیسے اور اگر خمس ادا کرنے کی نیت ہے تو گناہ گار تو ہے لیکن اس کا غسل صحیح ہے۔ اب آئندہ جو ہے مستحقین خمس کو خمس ادا کرے گا تو پھر تو وہ اسی سے جو ہے پیسے کو ادا کرے گا، تو پانی جو ہے اس کے بدلے میں بل تھا تو غسل خطرے میں پڑ جائے گا۔ نہیں، خمس کے مستحقین دو افراد ہیں، سہم سادات اور سہم امام۔ سہم امام مجتہد یا اس کے وکیل کو دینا ہے، یہ آغا خوئی اور آغا سیستانی کے نزدیک سہم امام تو مجتہد یا وکیل تک ہی پہنچانا ہے، لیکن آغا خامنائی اور آغا خمینی وہ تو کہتے سہم سادات بھی مجتہد یا وکیل ہی کو دینا، اپنی مرضی سے سہم سادات بھی کسی غریب سادات کو نہیں دے سکتے، جبکہ آغا خوئی اور آغا سیستانی سہم سادات کو آپ اپنی مرضی سے کسی غریب سادات کو دے سکتے ہیں، جبکہ آغا خمینی آغا خامنائی سہم سادات کی بھی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ سہم امام تو دینا ہی دینا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سہم سادات بھی مجتہد یا اس کے وکیل ہی کو دینا ہے۔ احتیاط لازم کی بنیاد پر بعض جگہ پر ہے، بعض جگہ فتویٰ بھی آ گیا ہے۔ سہم امام کی بات کر رہے ہیں یا سہم امام؟ سہم سادات میں دیکھیں گے کہ اگر آغا سیستانی کا مقلد ہے یا آغا خوئی پر باقی ہے تو کوئی مولوی غریب ہے تو اس غریب کو سہم سادات مولوی کو دیا جا سکتا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ڈائریکٹ مولوی کو نہیں، یعنی مولوی تک یعنی پہنچائے بندہ، عام مولوی کو مدرسے کے مولوی کو کسی اور کو، یعنی وہ آیت اللہ سیستانی کا وکیل نہیں ہے، آیت سیستانی کا وکیل نہیں ہے تو اس کو سہم امام نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ اس کے پاس سیستانی کا اجازت نامہ نہیں ہے۔ اجازت نامہ نہیں ہے تو اس کے لیے لینا بھی جائز نہیں اور دینے والے کے لیے دینا بھی جائز نہیں، جب تک کہ انسان کو اطمینان نہ ہو کہ آغا سیستانی کی طرف سے اجازت ہے۔ کتنے بار؟ ہاں 20,000 نہیں دیتے، اس میں سے آدھا سید کا حصہ ہے، 10,000 سہم سادات کسی غریب سادات کو دے سکتے ہیں، لیکن سادات کی شرائط پوری ہونا چاہیے۔ ہاں شرائط پوری ہونا چاہیے کہ سید ثابت ہونا چاہیے آپ کے پاس، ایسے نہیں کسی نے مسجد میں آ کے کہا کہ میں سید ہوں مجھے دے دو، تو اس طرح نہیں چلتا ہے۔ نہیں، وہ اجنبی آدمی، ہمیں کیا پتہ سید ہے کہ نہیں، بہت سے لوگ ایسے جھوٹے بھی سید بن جایا کرتے ہیں۔ ہاں ایسی بھی کوئی دلیل نہیں ہے، آپ کو اطمینان ہونا چاہیے، اطمینان پورا کرنا ہے کہ سید ہی ہے، جیسے مشہور ہوتا ہے محلے میں کہ یہ سید ہے مثلا، یا جو ہے آپ کو کسی اور قرائن سے اطمینان آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ دو عادل گواہی دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے ایسی اطمینان کے بغیر نہیں دے سکتے سید کو۔ اس کو اجازت نامہ اگر آپ کو اس پہ اطمینان نہیں آ رہا تو اس سے کہیں اجازت نامہ دکھا دیجیے اب، اگر اطمینان نہیں ہے تو اجازت نامہ دیکھنا لازمی ہے۔ یعنی پھر اگر جو اطمینان آتا ہے کہ ہاں نہیں باقی یہ بالکل صحیح ہے، نہیں مشہور بھی ہے، مولانا ہونا ضروری نہیں ہے، جیسے امین مرچنٹ صاحب ابھی مولانا نہیں ہے
لیکن وکیل ہونا اتنا مشہور ہے جو سب کو پتہ ہے. یا یوسف نفسی صاحب کے بیٹے جو ہے وہ مولانا نہیں ہیں لیکن وہ وکیل ہے, وہ مشہور ہے اتنا کہ جو سب کو پتہ ہے نہیں. تو یہ مولانا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے, غیر مولانا بھی مجتہد کے وکیل بن سکتے ہیں. عادل پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ وہ سہم سادات ہی کو پہنچائیں گے اور فوری پہنچائیں گے, کیونکہ خمس واجب فوری ہے. ایسا نہیں کہ 2 دن 5 دن جو ہے جیب میں رکھ کے گھومیں اور کہا کہ جب مجھے فرصت ملے گی تب جاؤں گا, یہ نہیں چلتا. فوراً پہنچانا واجب ہے. سہم سادات بھی جیب میں تو فوراً سادات کرام کو دے, جتنے دن جیب میں رکھے گا گناہ گار ہیں. وہ بھی سہم امام بھی فوراً پہنچانا واجب ہے, سہم سادات بھی فوراً پہنچانا واجب ہے. اپنی جیب میں جو ہے رکھ کر کے گھومنا اور کہا مجھے جب فرصت ملے گی جاؤں گا, یہ گناہ گار, یہ نیکی کا کام نہیں کر رہا, گناہ گار ہونے کا کام کر رہے ہیں اپنے آپ کو. اس کے اندر بڑی کوتاہی ہو جایا کرتی ہے. تو اگر اجازت ہے کسی سے, اجازت نہیں ہے تو سہم امام نہیں کر سکتے. اپنے دماغ, اس کا دماغ جو ہے وہ صحیح نہیں چل رہا ہے. دماغ جو دماغ صحیح چلانے کے لیے آغا سیستانی کی اجازت ہونا چاہیے. ایسے جو ہے جی جی ہاں, تو وہ آغا سیستانی نے عمومی اجازت دی ہوئی نا. آغا خامنہئی نے بھی عمومی اجازت دی, سیلاب زدگان کو دے سکتے. آغا سیستانی نے بھی عمومی اجازت دی ہوئی کہ 2 ثلث جو ہے وہ سہم امام دے سکتے ہیں. آپ 1 ثلث بچے گا, وہ جو ہے حوض علمیہ کی بقا کے لیے ضروری ہے. نہیں 1 ثلث سے وہ پھر جو ہے وہ مجتہد کے وکیل تک پہنچائے گا. نہیں, ہاں وہ بعد میں پہنچائے گا, لیکن ابھی 2 ثلث تک آغا سیستانی نے اجازت دی ہوئی ہے کہ سیلاب زدگان کو سہم امام میں سے بغیر آغا سیستانی کے وکیل ہوئے بغیر بھی آپ دے سکتے ہیں. آپ سہم سادات تو ویسے ہی دے سکتے ہیں. اگر کوئی بھی مستحق ہے, مومن ہے, اس کو آپ سہم سادات ویسے ہی پہنچا سکتے ہیں. شیعہ اثنا شریع ہونا ضروری ہے. خالی مومنین کو دیا جا سکتا ہے, غیر مومنین کو نہیں دیا جا سکتا. شرط ہے, پہلے سے شرط ہے کہ یہ مومن ہی کو دیا جا سکتا ہے, غیر مومن کو نہیں دیا جا سکتا ہے. صرف مومن کو دیا جا سکتا ہے, غیر مومن کو نہیں دیا جا سکتا. خمسہ وہ ظاہر نہیں کر رہے, ورنہ شرط ہے اپنی جگہ پر مومن کو دینے کی. ہاں خمس مال امام پہنچا, سہم سادات اگر اس کو صحیح سمجھ میں آتا ہے تو دے دے, ٹھیک ہے. اپنے ہاتھ سے بھی بانٹ سکتے ہیں. نہیں, سہم سادات خوئی والے اور آغا سیستانی والے اپنے ہاتھ سے سہم سادات اپنا بانٹ سکتے ہیں. نہیں, لیکن مستحق سہم سادات کے ہوں تو بانٹ سکتے ہیں. مستحق میں سب سے پہلی بات ہے کہ سید ہونا ثابت ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ مستحق ہونا بھی ثابت ہونا چاہیے. مستحق ہونا ہے ایک غریب آدمی ہو, امیر آدمی کو لے جا کے سہم سادات نہیں دیا جا سکتا ہے. نا ہاں, اطمینان ہے کافی ہے. بس اطمینان شخصی ہے. یہاں پر ہر آدمی کا اپنا اطمینان ہے کہ اطمینان ہو جائے تو کافی ہے. بس نہیں, اور بھی بہت شرائط ہے, اور بھی شرائط. سہم سادات کے لیے سید ہونا ثابت ہونا چاہیے. خالی کوئی آ کر مسجد میں کہے کہ میں سید ہوں, آپ مجھے خمس دے دو, تو یہ نہیں چلتا ہے. نا یا کوئی جو ہے راستے میں مل گیا کہ بھائی میں سید ہوں, مجھے جو ہے وہ آپ خمس دے دو, تو اس طرح خمس نہیں دے سکتے جب تک کہ ثابت نہیں ہو جائے کہ یہ سید ہے. اطمینان کرنا, یہ
سہم سادات کا حق ہے، اسے صرف سادات تک ہی پہنچنا چاہیے۔ عادل ہونے کی شرط نہیں ہے، صرف اتنی شرط یہ ہے کہ کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو، یہ ایک شرط ہے۔ کھلم کھلا گناہ یعنی صاف نظر آ رہا ہو، مثلا داڑھی مونڈا ہے، یہ کھلم کھلا گناہ ہے، سب کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ یا بے پردہ عورت ہے تو یہ کھلم کھلا گناہ ہے۔ بے پردہ عورت کو خمس نہیں دیا جا سکتا، سامع سادات بھی، اور داڑھی مونڈے کو بھی خمس نہیں دیا سکتا، کیونکہ یہ کھلم کھلا گناہ ہے۔ کھلم کھلا جو گناہ کرتا ہے اس کو بھی خمس سامع سادات سے نہیں دیا جا سکتا۔ تاریخ الصلاۃ تک پتہ چل جائے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا اور ثابت ہو جائے تو پھر اس کو نہیں دے سکتے۔ نہیں پتہ ہے کہ پتہ نہیں پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے تو پھر دے سکتے ہیں۔ ہاں، تحقیق کرنا ضروری ہے۔ اگر پتہ چل جائے آپ کو یہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو پھر نہیں دیں گے، پھر اس کو بھی نہیں دیں گے۔ شریعت میں حجاب صرف اسی کو مانتے ہیں جو شرعی حجاب کرے۔ جس نے شرعی حجاب نہیں کیا وہ بے حجاب بھی، وہ جو ہے بد حجاب بھی بے حجاب ہی مانی جائے گی۔ صرف پکا پورا شریعت والا پردہ کرے تب وہ حجاب والی خاتون کہلاتی، ورنہ خالی دکھاوے کا حجاب ہو تو وہ حجاب شرعی طور پر نہیں مانا جاتا ہے۔ چاہے اس نے بال کھلے رکھے ہوئے ہیں، چاہے اس نے گردن کھلی رکھی ہے، تو یہ حجاب نہیں کہلائے گا۔ شرعی طور پر تو پورے بال ڈھکے ہوئے ہوں، گردن ڈھکی ہوئی ہو، کوئی میک اپ نہیں کیا ہو تو یہ حجاب کہلاتا ہے۔ ورنہ اگر اس نے کوئی بھی کمی پہ، جیسے نماز کو وہ نماز مانی جاتی ہے جو صحیح نماز ہے، جو باطل نماز ہے وہ نماز تھوڑی مانی جائے گی۔ اس طرح حجاب پورا شرعی حجاب ہو تو حجاب مانا جائے گا، ورنہ حجاب تھوڑی مانا جائے گا نا۔ ہاں بے حجابی یعنی وہ حجاب کرنا ہے، اس کو مجھے چھپانا ہے میک اپ کو۔ ہاں کھلی رکھ سکتے لیکن میک اپ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میک اپ یعنی اپنی زینت کو چھپانا واجب ہے عورت پر، چاہے وہ زینت میک اپ جو لالی پاپ لگاتے ہیں، کیا لگاتے ہیں پتہ نہیں، لپسٹک لگاتے ہیں، ہاں لالی پاپ تو کھانے کی چیز ہے، لپسٹک لگاتے ہیں، لپسٹک لگاتے ہیں، یا کوئی زینت کے زیورات پہنے کہ جو زینت کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ جو عادی زیورات ہوتے ہیں جیسے ناک کے اندر کیل رکھتے ہیں یا ہاتھ میں انگوٹھی رکھتے ہیں سونے کی، عورتیں پہنتی ہیں، وہ عام نہیں، اس کو زینت میں شمار نہیں کیا، وہ چل جائے گی۔ مہندی اگر لگائی ہوئی ہے اور وہ زینت میں شمار ہوتی ہے تو وہ بھی بے پردگی کہلائے گی۔ ہاں اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ لائٹ میک اپ ہے، جس کو میک اپ نہیں کہا جاتا ہے، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ جو گہرا میک اپ ہوتا ہے، جو اتنی لالی نظر آتی ہے کہ جو بالکل صاف پتہ چلتا ہے کہ اس نے میک اپ کیا ہوا ہے، وہ اجازت نہیں ہے۔ ہلکا میک اپ جو نظر نہیں آتا، جو عادی عام طور پر ہوتا ہے، تو اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ جی پرفیوم میک اپ میں شمار نہیں ہوتا ہے، لیکن اتنا پرفیوم لگائے کہ جس سے مقصد صرف یہ ہے کہ کسی مرد کو اپنی طرف جذب کرنا مقصود ہے، کہ کسی مرد کو پھنسانا مقصد ہے نہیں، تو پھر تو وہ حرام ہو جائے گا۔ لیکن پردہ پھر بھی کہلائے گا، صرف یہ حرام ہو جائے گا۔ تو اگر اس کو خطرہ ہے کہ کوئی شہوت کی نگاہ سے دیکھے گا تو اس کو اپنا چہرہ چھپانا پڑے گا، کہیں ایسا خطرہ محسوس ہو تو، یعنی ہاں تو حرام ہے اس کے لیے چہرہ ڈھانکنا واجب ہے۔ اگر کسی مرد کو دکھانے کے لیے اس نے چہرہ کھلا رکھا تو حرام ہے اس کے لیے، پھر اس کو بند کرنا پڑے گا چہرہ۔ تو بہت سی ساری چیزیں جو ہے نیت پر بھی چلتی ہے، کہ اس کی نیت اگر خراب ہے اور وہ کسی مرد کو دکھانے کے لیے چہرہ کھلا رکھتی ہے تو اس کا مطلب اس کی نیت میں خطور ہے،
اور اس کی وجہ سے اس کا پردہ نہیں مانا جائے گا، اس کا چہرہ ڈھانکنا واجب ہے اس کا. تو بات چل رہی تھی کہ مستحقین خمس اس تک حمام والے کے پیسے ادا کرنے کے بعد مستحقین خمس کو خمس کی رقم پہنچانا واجب ہے. 100 روپے میں سے 20 روپے دینا تھے اور 20 روپے پہنچانا واجب ہے. بس 3 وظیفے ہو گئے. نمبر 1 گناہگار ہے اس لیے توبہ کرنا واجب ہے. نمبر 2 کہ یہ مستحقین خمس تھے، اس کو فوراً خمس ادا کرے گا 20 روپے، اس لیے خمس کے پیسے ادا کرنا ضروری ہے. نمبر 3 یہ کہ اس کا غسل صحیح ہے، لیکن صحیح ہونے کے باوجود گناہگار تو ہے، اس لیے گناہگار ہونے سے توبہ کرنا واجب ہوا کرتا ہے. یہ تھا مسئلہ کہ جب حمام والے کو اس پیسے سے پیسے 40 روپے دیتا ہے کہ جس پیسے میں خمس ادا کرنا واجب تھا لیکن خمس نہیں دیا ہے، اور اس پیسے اس 100 روپے میں سے 40 روپے دیتا ہے، تو پھر اس کا غسل تو صحیح ہے، لیکن 40 روپے جس کا حق بن رہا ہے 20 روپے کا خمس کا، جس میں سے 10 روپے سامع سادات ہیں، 10 روپے سامع امام ہیں. سامع امام مجتہد یا اس کے وکیل کو پہنچانا ہے، اور سامع سادات آغا خوئی اور آغا سیستانی کے نزدیک خود بھی مستحق سادات کو پہنچا سکتے ہیں. آغا خامنئی اور خمینی کے نزدیک وہ بھی مجتہد یا اس کے وکیل ہی کو دینا ہے احتیاط لازم کی بنیاد پر. خیر، اگر میک اپ بہت ہیوی میک اپ ہے اور نظر آ رہا ہے صاف تو وہ حرام ہے عورت کے لیے. مرد اگر دیکھ رہا ہے تو حرام ہے. عورتوں کے اندر ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن مردوں کے درمیان جائے تو اس کے لیے حجاب کرنا ضروری ہے. اگر لائٹ میک اپ ہے کہ جو عام طور پر پتہ ہی نہیں چلتا ہے تو اس کی جو شریعت نے اجازت دی ہے. عرف کے اندر لائٹ میک اپ جو ہے اس کے اندر وہ ایک عادی چیز شمار ہوتی ہے، تو اس کو جو ہے شریعت منع نہیں کرتی، شریعت اجازت دیتی ہے. تو پہلا مسئلہ خمس کی رقم سے حمام والے کو پیسے دیے. دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر بالفرض کسی آدمی پر غسل جنابت واجب تھا، غسل کرنے کے دوران اس کو حدث اصغر صادر ہو گیا. حدث اصغر نے پیشاب کر دیا، غسل کے درمیان پیشاب آ گیا مثلا، تو پیشاب کو کہتے ہیں حدث اصغر. حدث اصغر درمیان غسل میں آ گیا. جب حدث اصغر آ گیا تو وہ اپنے غسل کو کنٹینیو کر سکتا ہے، غسل پورا کرے، لیکن اب نماز پڑھنے کے لیے اس کو وضو کرنا پڑے، وضو کر کے نماز پڑھے. اگر حدث اصغر اور پیشاب نہیں آتا تو بغیر وضو کے بھی نماز پڑھ سکتا تھا، لیکن اب پیشاب درمیان میں آ گیا ہے، یا ری خارج ہو گئے غسل کے درمیان، یا ایسے ہی کوئی حدث اصغر صادر ہو گیا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اب وضو کر کے نماز پڑھنا پڑے گی. پہلے وضو کے بغیر ہی نماز تھی، اب وضو کر کے نماز پڑھنا. مگر یہ کہ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ وہ غسل ترتیبی کر رہا تھا، اس کو بدل کر کے غسل ارتماسی کر دے، یا غسل ارتماسی کر رہا تھا غسل ترتیبی کر دے، بدل دے، تو پھر جو ہے وضو کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر جو ہے وہی غسل کنٹینیو کرتا ہے تو اس کی صورت میں اس کو وضو کر کے نمازیں پڑھنا پڑیں گی، وضو کر کے عبادات انجام دیں، وضو کر کے قرآن کو ہاتھ لگانا، وضو کر کے طواف کرنا ہے، وضو کر کے عبادتیں انجام دینا ہے. وضو کے بغیر عبادات کو انجام نہیں دیا جا سکتا ہے. غسل کے بعد خالی یہاں کے بال سکھا دے اور ہاتھ کا پانی سر کے پانی پر غالب آ جائے تو وہ جو ہے مسح ہو سکتا ہے.
نہیں ابھی تو غسل مستحب کر رہے ہیں. ہاں مستحب غسل تھا اس کا. مستحب غسل سے دیکھنا پڑے گا کہ مستحب غسل سے اول تو اس نے غسل مکمل نہیں کیا، اس لیے وضو تو کرنا پڑے گا اس کو. وضو تو کیا اس نے، وضو کر لیا، اور وضو کرنے کے بعد اگر اس نے جو ہے وہ غسل مکمل کر لیا تو وہ وضو کافی ہے اس کے لیے، وہ نماز. جی کون سے میں؟ ہاں حدث اکبر و حدث اصغر کے یعنی غسل جنابت کے بعد بھی درمیان میں اگر اس طرح پیش آ جائے تو چونکہ غسل جنابت میں ابھی تک غسل مکمل نہیں ہوا ہے اس لیے نماز تو پڑھ ہی نہیں سکتا اس سے. اس لیے غسل کے مکمل کرنے کے بعد وضو کرنا پڑے گا. ہاں غسل کے مکمل کرنے کے بعد اگر درمیان میں حدث ہو گیا تو پھر وضو کرنا لازمی ہے. صلی اللہ علیہ